جس حوالے سے بھی حصہ ملایا ہے ان سب کے مرحومین کے لیے بھی، اور ابھی آپ نے سنا ڈاکٹر خالدہ کہوٹ جو وفات پا گئی ہیں، ان کو بھی شامل دعا کرتے ہوئے سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر وانت بالاجابۃ حق جدیر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صلوات سارے حضرات بلند آواز سے۔ امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم، شفیع المذنبین آنیس الغریبین ورحمۃ للعالمین، عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد، فقال علی بن الحسین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، ان لعمی العباس عند اللہ تبارک وتعالی منزلۃ یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ۔ صلوات پڑھ دیں سارے۔ مومنین کرام، امام حسین علیہ السلام کی اولاد نے ساری زندگی مولا عباس علیہ السلام کے احسانات کو بھلایا نہیں۔ واقعہ کربلا کے بعد عید کا دن تھا اور مولا سجاد علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اہل مدینہ بھی آقا کے پاس تھے۔ ایک بچہ مسجد نبوی کے دروازے سے داخل ہوا۔ امام سجاد علیہ السلام کی جب نگاہ پڑی اس بچے پر تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اہل مدینہ حیران ہو گئے کہ ایک بچے کی تعظیم کے لیے وقت کا امام کھڑا ہو گیا۔ سوال کیا، عرض کی، ابن رسول اللہ، یہ بچہ کون تھا جس کی تعظیم کے لیے آپ کھڑے ہو گئے؟ فرمایا، میرے چچا عباس کا چھوٹا بیٹا عبید اللہ ابن عباس
ثم ذکر واستعبر، پھر اپنے چچا کو یاد کیا اور پھر گریہ فرمایا. اور پھر میرے آقا نے یہ دعائیہ کلمات فرمائے، رحم اللہ عمی العباس، اللہ میرے چچا عباس پر رحمتیں نازل کرے. لقد ابلا وآثر وفدا اخاہ بنفسہ، میرے چچا نے اپنی جان کو آزمائش میں ڈالا، میرے چچا نے ایثار کیا اور بھائی پر اپنی جان کو قربان کیا. اس کے بعد مولا سجاد علیہ السلام نے فرمایا، ان لعمی العباس عند اللہ تبارک و تعالی منزلۃ یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ. جملہ سنیے گا. فرمایا قیامت کا جب دن آئے گا، اللہ رب العزت کے نزدیک ہمارے چچا عباس علیہ السلام کا ایک ایسا مقام و مرتبہ ہوگا، ایسی منزلت ہوگی کہ قیامت کے دن ہر شہید اس مقام اور اس منزلت پر رشک کرے گا. وہ مقام اللہ تعالیٰ کرے گا کہ ہر شہید رشک کرے گا. یقین فرمائیے مومنین کرام، ہمارے تو شعور سے بھی بالا تر ہے یہ مقام، یہ منزلت. کیا مقام ہوگا، کیا منزلت ہوگی کہ شہداء رشک کریں گے. اور امام کا جو ارشاد ہے وہ ہے جمیع الشہداء. ایک تو شہداء خود جمع کا صیغہ ہے اور اس پر پھر الف لام استغراق کا داخل ہے، اور پھر جمیع کی قید بھی آقا نے لگا دی. تمام شہداء یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر انبیاء شہید ہوئے، اوصیاء شہید ہوئے، اولیاء شہید ہوئے، ائمہ شہید ہوئے، بدر کے شہداء، احد کے شہداء، خیبر و خندق کے شہداء، کائنات کے پہلے شہید حضرت حابیل علیہ السلام سے لے کر کائنات کے آخری شہید امام صاحب العصر والزمان تک، ہر شہید اس مقام و مرتبہ پر رشک کرے گا جو مقام اللہ مولا عباس علیہ السلام کو عطا فرمائے. اللہ اکبر، کیسے کیسے بعظمت شہداء گزرے، رشک کریں گے. دیکھیے دو چیزیں، ایک حسد ہوتا ہے، ایک رشک ہوتا ہے. حسد قابل مذمت ہے، حسد ایک اخلاقی بیماری ہے، ایک برائی ہے، روحانی بیماری ہے. مومن کو مومن سے حسد نہیں کرنا چاہیے. حسد ایک حدیث میں آتا ہے کہ حسد بھی نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اور ایک حدیث میں آقا نے فرمایا کہ الحسود لا یسود، حاسد جو ہوتا ہے حاسد وہ کبھی سردار نہیں ہو سکتا. حاسد محسود کا کچھ نہیں بگاڑتا، حاسد اپنا ہی آپ برباد کرتا ہے. حسد قابل مذمت ہے، لیکن رشک قابل تعریف ہے. شریعت مقدسہ رشک کی حوصلہ افزائی کرتی ہے. رشک علم کے میدان میں رشک کرو، عبادت کے میدان میں رشک کرو، تقوی کے میدان میں رشک کرو. میں دو جملوں میں عرض کرتا ہوں کہ حسد اور رشک میں کیا فرق ہے. حسد میں یہ ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں نا جی، انگریزی میں کیا کہتے ہیں، جیلسی، ہاں، یا پنجابی میں کہتے ہیں ساڑ، جلن، خواہ مخواہ کی تکلیف ہے. کسی کو اچھا کھاتا پیتا نہیں دیکھ سکتا، کسی کا اچھا لباس، اچھی گاڑی، اچھا گھر، جی کوئی جوان آگے نکل رہا ہو تو اس سے خواہ مخواہ تکلیف ہو رہی ہے. کہ تو حسد میں یہ ہوتا ہے کہ فلاں ایسا کیوں ہے، یعنی اس کے پیچھے تمنا یہ ہے کہ ایسا نہ ہوتا یہ، تو پھر اس کو خوشی ہوتی. اور رشک یہ ہوتا ہے کہ کاش میں بھی ویسا ہوتا. کسی شب زندہ دار کو دیکھا، عبادت گزار کو دیکھا اور دل میں یہ حسرت ہوئی کہ کاش میں بھی ایسا ہی
عبادت گزار بنتا اور ایسا ہی نمازی بنتا، شب زندہ دار بنتا، یا کسی صاحب علم کو دیکھا اور دل میں حسرت ہوئی کہ کاش میں بھی ایسا عالم بنتا۔ امام کے فرمانے ہیں کہ سب شہداء رشک کریں گے۔ دیکھیے، ایک جاہل عالم پر رشک کرے تو یہ رشک سمجھ میں آتا ہے؟ جو عبادت میں پیچھے کسی عبادت گزار پر رشک کرے تو یہ بھی بات سمجھ میں آتی، ایک غریب امیر پر رشک کرے تو یہ بھی بات سمجھ میں آتی۔ لیکن اگر ایک عالم کسی عالم پر رشک کرے تو پھر یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ وہ عالم کوئی معمولی نہیں ہے جس پر علماء بھی رشک کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر کسی ڈاکٹر پر رشک کریں تو پھر ماننا پڑے گا کہ وہ ڈاکٹر بھی کوئی معمولی نہیں ہے جس پر ڈاکٹر بھی رشک کر رہے ہیں۔ سامعین گرامی، کائنات کے تمام شہید رشک کریں گے۔ کیا مقام ہوگا یار! اور رشک جو ہے یہ جنتی ہونے پر ہے؟ نہیں، جنت تو سب شہداء کے لیے، شہید کی تو جنت کی ضمانت دی جا چکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید راہ خدا کا پہلا قطرہ خون کا جب زمین پر گرتا ہے تو غیب سے ایک آواز آتی، رب نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور فرمایا، شہید راہ خدا جب زخم کھا کے گرتا ہے تو اس کا سر زمین پر نہیں گرتا، حور العین کی گود میں گرتا ہے۔ اور شہداء سب جنتی ہیں، بلکہ شہداء کو اللہ حق شفاعت عطا کرے گا۔ ایک ایک شہید کتنے کتنے گناہ گاروں کی شفاعت کرے گا۔ تو بھائیو، جنت کے 8 جو دروازے ہیں ان میں ایک دروازہ ہے جو شہداء کے ساتھ خاص ہے۔ اس دروازے کا نام ہے باب المجاہدین۔ شہید اور غازی جنت میں جائیں گے اس دروازے سے جو اللہ نے شہیدوں اور غازیوں کے لیے مختص کیا۔ بات آئی ذہن میں کہ جب عام شہداء حق شفاعت ان کو دیا جائے گا تو سید الشہداء کی منزل کیا ہو؟ سالار شہیدان امام حسین علیہ السلام کا مقام کیا ہوگا؟ تو ان کے مقام شفاعت کی ایک روایت سناتا ہوں، ایک صلوات بلند آواز ہے۔ یہ روایت بہار الانوار میں موجود ہے، مرحوم مجلسی نے ذکر کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا حق شفاعت، حدیث قصہ ہر مومن کے دل پر نقش ہے۔ خداوند عالم نے جو مقام محمود ہے اپنے حبیب کے لیے رکھا ہے، یہ مقام محمود مقام شفاعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں، مقام محمود پر فائز ہوں۔ حدیث قصہ ہر مومن کے دل پر نقش ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب چادر کے قریب آئے، نبی کریم کو سلام کیا، اپنے جد رسول اللہ کو سلام کیا، السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ۔ اچھا، یہ جو ہستیاں چادر میں آئی ہیں سب نے سلام کیا ہے، اجازت لی ہے؟ نبی کریم نے ہر ہستی کو جواب دیا ہے اور جواب مختلف دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب نانا کو سلام کیا اور چادر کے اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی تو نبی کریم کا جو جواب تھا وہ کیا تھا؟ وعلیکم السلام یا ولدی و یا شافع امتی۔ کیا مقام شفاعت ہوگا مولا حسین علیہ السلام کا کہ صاحب مقام محمود بھی جس کو اپنی امت کا شفیع کہہ کے پکارے، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے، آپ پر بھی میرا سلام ہو۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے
یہ روایت ہے۔ آپ کا فرماتے جب قیامت کا دن آئے گا تو میدان قیامت میں 1000 صف ہوگی گناہگاروں کی۔ کتنی؟ 1000 صف۔ اور وہ جو 1000 صف ہے ما بین المشرق والمغرب، مشرق سے مغرب تک لمبی صف ہے، اور ایک ایک صف میں کتنے کتنے گنہگار کھڑے ہیں، ان کی تعداد صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اس 1000 صف میں سے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں 999 صف گنہگاروں کی تنہا مولا حسین علیہ السلام کی شفاعت کے نتیجے میں بخشے جائیں گے۔ 999 صف گنہگاروں کی اکیلے مولا حسین علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، اور فرمایا باقی جو ایک صف ہوگی اس کی شفاعت ہم آئمہ کریں گے، اور مولا حسین علیہ السلام ہمارے ساتھ اس صف کی شفاعت میں بھی شریک ہوں۔ یہی وہ چیز ہے جس کی طرف مرحوم جعفر شوستری نے اشارہ کیا تھا کہ سب اہل بیت سفینہ نجات ہیں، ولیکن سفینۃ الحسین اوسع، لیکن سفینۃ الحسین سب سے زیادہ وسیع سفینہ ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔ اور مومنین کرام، ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ شفاعت کا عقیدہ قرآن کا عقیدہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا من انکر ثلاثۃ اشیاء فلیس منا، جو 3 چیزوں کا منکر ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ من انکر المعراج فلیس منا، جس نے رسول اللہ کے معراج کا انکار کیا وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ ومن انکر المسألۃ فی القبر، اور جس نے منکر نکیر کے سوالات کا انکار کیا جو قبر میں سوالات ہونے ہیں، فرمایا اس کا منکر بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ اور تیسرا من انکر الشفاعۃ فلیس منا، اور جس نے شفاعت کا انکار کیا وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ شفاعت کا عقیدہ قرآن کا عقیدہ ہے۔ البتہ قرآن نے ایک شرط لگائی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ دیکھیے شفاعت اللہ کے اذن سے ہونی، جو شفاعت کرے گا وہ بھی اللہ کے اذن سے کرے گا، اور جس کی شفاعت ہونی وہ بھی اللہ کے اذن سے ہونی۔ شفاعت اذن خدا سے مشروط ہے، لیکن بہرحال شفاعت کرنے والے ہوں گے، ورنہ قرآن پاک کی ان آیات کو آپ کہاں کریں گے کہ جب شفاعت کرنے والے گناہگاروں کی شفاعت کریں گے تو وہ لوگ جو شفاعت سے محروم رہ جائیں گے، قرآن میں آیت موجود ہے، وہ پکار اٹھیں گے، چیخ اٹھیں گے فما لنا من شافعین، آج ہماری تو شفاعت کرنے والا ہی کوئی نہیں۔ خوش نصیب و شیو، صلوات پڑھو سارے بلند آواز۔ اور دیکھیے شفاعت ہے گناہگار کے لیے۔ جو حضرات مدینہ مشرف ہوئے ہیں، ریاض الجنت سے جب نکلتے ہیں نا تو محرابی 2 دروازے ہیں، وہاں پہ پیتل کے جلی حروف میں وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک لکھی ہوئی، یہ متفق ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما ادخرت شفاعتی لأہل القبائر من امتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی شفاعت کو ذخیرہ کر رکھا ہے امت کے ان افراد کے لیے جن سے کبیرہ گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ شفاعت گناہگار کے لیے، توجہ فرما رہے ہو؟ اچھا، بعض لوگ پتہ نہیں کیوں تنگ نظری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایک جگہ پر مجھے کہہ دیا کچھ لوگوں نے کہ جی آپ شفاعت، وہاں بھی شفاعت پر میری تقریر تھی تو کہنے لگا جی لوگ تو پہلے نماز روزے کی طرف نہیں آتے، تو پھر آپ جو شفاعت کی باتیں کرتے ہیں تو پھر یہ تو ان کو اور تقویت ملے گی۔ میں نے کہا تو پھر قرآن پاک میں جو آیات رب کی مغفرت اور بخشش کی ہیں تو ان کو نکال دیا جائے۔ ان آیات کو کیا کرو گے؟ اللہ فرماتا ہے وَقُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، ہرگز میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔
ان آیات کو کیا کرو گے؟ اللہ فرماتے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. توبہ کا باب کیا کرو گے؟ التائب من الذنب حدیث مبارک ہے، جو گناہوں سے توبہ کر لے وہ مثل اس شخص کے جس نے کبھی زندگی میں گناہ کیا ہی نہ ہو. اچھا، ان آیات کو کدھر کرو گے جن میں اللہ فرماتا ہے جب رب کسی کی توبہ کو قبول کر لے گا تو ان کے گناہوں کو سیئات کو حسنات میں بدل دے گا. میں نے پھر گزارش کی کہ سنو، آپ بھی سنیں احباب، شفاعت کا عقیدہ گناہ پر جرأت دلانے کے لیے نہیں ہے، شفاعت کا عقیدہ گناہگار کو مایوسی سے بچانے کے لیے، مایوسی سے بچانے کے لیے. خود اللہ تعالیٰ نے محمد و آل محمد علیہ السلام کو حق شفاعت دیا. خود رسول اللہ کی حدیث ہے، من احب اہل بیتی، سنو خوبصورت حدیث، من احب اہل بیتی وجبت لہ شفاعتی، جو میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے میرے لیے واجب ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں. کیا محب آل رسول کی شفاعت. لیکن ساری چیزیں ہیں اللہ کے اذن سے. ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شہداء جو رشک کریں گے مولا عباس علیہ السلام کے اس مقام و مرتبہ پر، شہداء تو سارے جنتی ہیں، جنت میں تو سبھی ہوں گے، کئی گناہ گاروں کو جنت لے جائیں گے اپنے ساتھ. ہمارے ادراک سے بھی بالا تر ہے یہ چیز کہ پھر وہ کیسا مقام ہوگا اللہ مولا عباس علیہ السلام کو عطا کرے گا کہ کائنات کا ہر شہید اس مقام پر رشک کر رہا ہو. یہ مہینہ آقا کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے. آج کی اس مجلس میں اسی آقا کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، مولا عباس علیہ السلام مولا علی علیہ السلام کی تمنا کا نام ہے. جناب عقیل سے فرمایا تھا نا کہ میں ایک بہادر گھرانے کی مستور سے شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ مجھے ایک بہادر اور شاہ سوار بیٹا عطا کرے جو کربلا میں فرزند رسول پر میری طرف سے جان قربان کرے. دیکھیے، 5 تن پاک میں سے کربلا میں آخری تن تھے مولا حسین علیہ السلام، لیکن باقی جو 4 تن دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، ہر تن کا نمائندہ کربلا میں موجود تھا، ہر تن کا نائب کربلا میں موجود تھا. شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کل بھی عرض کیا، یہ رسول اللہ کے نائب اور نمائندے تھے کربلا میں، اور اس نمائندگی پر دلیل مولا حسین علیہ السلام کو وہ جملہ جو کل میں نے سنایا، خلقن و خلقن و منطقن، جو رسول اللہ کے مشابہ ہوں وہ رسول اللہ کے نائب تھے. مولا عباس علیہ السلام یہ کربلا میں نائب تھے مولا علی علیہ السلام، اور مولا علی علیہ السلام نے مولا عباس کو مانگا ہی رب سے کربلا کے لیے، اور یہ جملے روایت کے کہ میری طرف سے جان قربان کرے. اور امام حسن علیہ السلام کے نائب کربلا میں شہزادہ قاسم علیہ السلام، وہ جو تعویذ والی آپ روایت سنتے ہیں، وہ تحریر مولا حسن علیہ السلام کی اس پر دلیل ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنا نائب بنا کے بھیجا. اور جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کی نائب، جس بی بی کا لقب ہی ثانی زہرا ہے، جس کا لقب ہی نائبت الزہرا ہے. اور سامعین گرامی، یہ جو 4 ہستیاں ہیں، خود مولا حسین، ان سب کی ولادت اسی ماہ شعبان المعظم میں ہے. صلوات پڑھ دو سارے حضرات بلند آواز. تو مومنین، کسی شخصیت کے تعارف کے لیے ایک ذریعہ اس ہستی کا زیارت نامہ ہے.
یہ جو زیارت نامے ہیں یہ معرفت نامے ہیں، یہ اس ہستی کے تعارف کا ایک ذریعہ ہے۔ مولا عباس علیہ السلام کے بھی تعارف کا ایک ذریعہ مولا عباس علیہ السلام کا وہ زیارت نامہ ہے۔ اور سامعین گرامی، مولا عباس علیہ السلام کا جو زیارت نامہ ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا تعلیم کردہ زیارت نامہ ہے۔ یعنی مولا صادق علیہ السلام جب اپنے چچا عباس کی قبر پر تشریف لاتے تھے، جب کربلا آتے تھے، وہ باغ تو آپ نے دیکھا ہے آج بھی، باغ امام صادق علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے، جہاں پر مولا قیام فرماتے تھے جب کربلا آتے تھے۔ یہ زیارت نامہ اس وقت جو زیارت کی کتابوں میں موجود ہے یہ اسی آقا کا تعلیم کردہ زیارت نامہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں اور میں چند جملے اس زیارت نامے کے السلام علیکہ یا ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ کیا عظمت وقت کا امام جس ہستی کو عبد صالح کہہ کر سلام کر رہا ہو، عبد اور اللہ کے صالح بندے۔ مومنین کرام، یہ مقام عبدیت بڑا بلند مقام ہے، عبد صالح۔ اچھا، یہ تو آپ جانتے ہیں زیارت نامے ہمارے لیے درس بھی ہے۔ کتنے وجیہ تھے، کتنے خوبصورت تھے کہ جن کا لقب ہی قمر العشیرہ، پورے خاندان کا چاند۔ بنی ہاشم کا گھرانہ پورے عرب کے جو قبائل ہیں، خاندان ہیں، سب سے وجیہ، سب سے خوبصورت گھرانہ ہے۔ اور بنی ہاشم کے گھرانے میں نبی کریم کے جد اعلیٰ حضرت ہاشم علیہ السلام انہیں بدر حرم کہتے تھے، ان کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ نبی کریم کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ علیہ السلام کو مصباح الحرم کہا جاتا تھا، ان کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ خود رسول اللہ جیسی ہستیاں، جہاں ائمہ معصومین علیہ السلام جیسی ہستیاں ہوں، وہ سارے گھرانے کا چاند کہلایا تو ام البنین کا بیٹا عباس کہلایا۔ لیکن دیکھیے، خوبصورت ترین فرد ہونے کے باوجود امام صادق علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ العبد الصالح، العبد الصالح۔ دنیا میں معاف کیجیے گا، اللہ مجھے معاف کرے، دنیا میں عموماً ہوتا ہے ایسا ہے، جو خوبصورت لوگ ہوتے ہیں نا وہی گناہوں میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا کی توجہ کا مرکز وہ ہوتے ہیں نا۔ تو مولا عباس علیہ السلام باوجود اس کے کہ قمر بنی ہاشم، وقت کا امام گواہی دے رہا ہے ایھا العبد الصالح۔ اور مومنین، شاید آپ نے لطف نہیں لیا اس جملے کا، اس لیے کہ آپ میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کون سا بڑا مقام ہو گیا، ہم سبھی تو اللہ کے بندے ہیں۔ یہی تو دھوکہ ہے، یہیں پہ تو غلط فہمی ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو بندہ خدا سمجھیں۔ کہاں اللہ کے بندے ہیں؟ اللہ کا بندہ ہونا یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ کائنات کا ہر نمازی نماز کے تشہد میں پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبد خدا ہونے کی گواہی دیتا ہے، پھر رسول خدا ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کا بندہ ہونا، سارے کہاں اللہ کے بندے ہوتے ہیں؟ کوئی پیسے کا بندہ ہے، کوئی ہوا و ہوس کا بندہ ہے، کوئی اقتدار کا بندہ ہے، کوئی دنیا کا بندہ ہے، کوئی زن زر زمین کا بندہ ہے، کوئی کسی بندے کا بندہ ہے۔ جی، اللہ کا بندہ ہونا یہ تو کمال ہے کہ آپ، اچھا، نبی کریم کے لیے جو حدیث ہے، معذرت چاہتا ہوں، جو معراج والی آیت ہے وہ کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام
الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ علماء نے لکھا ہے یہ جملہ اسریٰ بعبدہ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا اسریٰ بالنبیہ یا اسریٰ برسولہ۔ اسریٰ بعبدہ کا معنی یہ بنتا ہے کہ رسول اللہ کی جو معراج ہے یہ نبوت و رسالت کی معراج نہیں ہے، یہ عبدیت کی معراج ہے۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی راتوں رات۔ اقبال نے بھی کہا نا جی، ایک صلوات پڑھو ذرا سارے۔ اقبال نے بھی کہا عبد دیگر عبدہ چیزی دیگر، ما سراپا انتظار و منتظر۔ اقبال کہتا ہے عبد ہونا اور ہے، عبدہ ہونا اور ہے، بندہ ہونا اور ہے، اللہ کا بندہ ہونا اور ہے۔ عبد میں اور عبدہ میں اقبال کہتا ہے فرق ہے۔ ما سراپا انتظار، جو بندہ ہوتا ہے نا، جو عبد ہوتا ہے وہ اس کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، لیکن جو عبدہ ہو رحمت اس کی منتظر ہوتی ہے، رب اس کا انتظار کرتا ہے، میرا بندہ کب لب کھولے میں عطا کر۔ کہ عظمت وقت کا امام گواہی دے رہا، ہاں السلام علیکہ یا ایھا العبد الصالح۔ اور اگلے جو جملے ہیں وہ اس عبد صالح کی وضاحت ہے، تشریح ہے۔ المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ وہی تو عبد صالح ہوتا ہے جو خدا کا مطیع اور فرما بردار ہو، جو رسول اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو، جو امیر المومنین علیہ السلام کا مطیع اور فرما بردار ہو، جو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا مطیع اور فرما بردار ہو، جو امامت کا تابع دار ہو، وہی تو عبد صالح ہوتا ہے۔ ہمارے لیے اس میں یہی تو درس ہے۔ اگر صالحین کی فہرست میں ہم شامل ہونا چاہتے ہیں، اس کے لیے اطاعت خدا، اطاعت رسول، اطاعت امام شرط ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ سلام اللہ وسلام ملائکتہ المقربین وانبیاء المرسلین والشہداء والصدیقین وجمیع عباد اللہ الصالحین علیک یا ابن امیر المومنین۔ امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں اے فرزند امیر المومنین، آپ پر اللہ کا سلام ہے۔ دوست لطف لو، کیا عظمت ہے۔ اللہ جس کو سلام کر رہا ہے، اللہ۔ اور امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ کے سلام ہے فرزند امیر المومنین پر۔ کوئی بڑا بندہ ہمیں سلام کرے نا، یقین کرنا ہمارے نا پاؤں زمین پر نہیں لگیں گے۔ ہاں جی، آج جنرل صاحب نے مجھے سلام کیا، ہاں آیت اللہ سیستانی کا سلام آ جائے آپ کو، بولو۔ رہبر معظم کا سلام آ جائے آپ کو، خط آ جائے نا آپ کو، خط صرف میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ہر عزیز جاننے والے کو خط ضرور دکھائیں گے کہ آیت اللہ سیستانی نے مجھے خط بھیجا، بولو۔ فخر ہے نا، افتخار کی بات ہے نا۔ سامعین گرامی، اس ہستی کی عظمت کے کیا کہنے جس کو اللہ سلام کر رہا ہو۔ سلام اللہ، اور اللہ قرآن مجید میں ہیں شخصیات ایسی جن پر رب نے سلام بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ عام بندوں پہ سلام بھیجتا ہے، سلام علی المرسلین، اللہ رسولوں پر سلام بھیجتا ہے۔ سلام علی الیاسین، اللہ علی یاسین پر سلام بھیجتا ہے۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام بھیجتا ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین، حضرت نوح پر سلام بھیجا ہے۔ سلام علی موسیٰ و ہارون،
تو اللہ انبیاء پر سلام بھیج رہا ہے، اور یہ عظمت ہے کہ جہاں انبیاء پر اللہ سلام بھیج رہا ہے، امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں انہی کے ساتھ اللہ مولا عباس پر بھی سلام بھیج رہا ہے۔ اور صرف اللہ سلام بھیج رہا ہے، سلام اللہ و سلام ملائکتہ المقربین، فرشتے سلام بھیج رہے ہیں، اور عام فرشتے نہیں، مقربین، مقربین بارگاہ خداوندی۔ اور میں نے پڑھا کہ مقرب وہ فرشتے ہیں کہ خداوند عالم نے جن کے ذمہ کچھ کام لگائے ہوئے ہیں، مثلا حاملان عرش، وہ مقرب فرشتے بھی مولا عباس پر درود پڑھتے ہیں۔ ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیے ہیں۔ امام صادق فرماتے ہیں نہیں، مولا عباس پر درود بھی پڑھتے ہیں۔ ہاں، آل محمد پر بھی تو درود پڑھتے ہیں نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آپ بھی پڑھیے ایمان والو محمد و آل محمد۔ سلام و ملائکتہ المقربین و انبیاء المرسلین، انبیاء اور انبیاء میں بھی جو رسول ہیں، صاحبان اولو العزم جو ہیں، وہ سب مولا عباس پر سلام بھیجتے ہیں۔ والشہداء والصدیقین، کائنات کا ہر شہید مولا عباس علیہ السلام پر سلام بھیجتا ہے۔ والصدیقین، یہ صدیقین کوئی معمولی مقام ہے؟ اولین میں سے بھی ہیں، آخرین میں سے بھی ہیں۔ یقین کیجئے صدیقین میں اہل سنت جو محدثین علماء کتابیں چھلک رہی ہیں، حوالے دینے کا وقت نہیں، تفصیل میں جا نہیں سکتا۔ یہ مولا علی علیہ السلام کا مقام ہے اور مولا علی علیہ السلام کا لقب ہے، اور مولا امیر المومنین نے فرمایا، جس کو محدثین اہل سنت نے بھی لکھا، انا الصدیق الاکبر، میں ہوں صدیق اکبر، میرے بعد جو دعویٰ کرے گا وہ ہوگا کذاب۔ امام رضا علیہ السلام کے زیارت نامے میں جو سلام پڑھا جاتا ہے اس میں آتا ہے السلام علی الصدیق الشہید۔ تو جو مقام امیر المومنین امام رضا باقی ائمہ جو صدیقین ہیں وہ بھی مولا عباس پر سلام بھیج رہے ہیں، شہداء سلام بھیج رہے ہیں، صدیقین سلام بھیج رہے ہیں، وجمیع عباد اللہ الصالحین، اور کائنات کے تمام صالح بندے مولا عباس پر سلام بھیج رہے ہیں۔ آپ نمازی لوگ، آپ بھی مولا عباس پر سلام بھیجتے ہیں اور نماز میں سلام بھیجتے ہیں، وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جن اللہ کے صالح بندوں پر آپ سلام بھیج رہے ہیں، مولا عباس علیہ السلام انہی میں تو شامل ہیں۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد کو۔ اچھا، اگلا جملہ سنیے، اب خدا سلام بھیج رہا ہے، ملائکہ، انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین، تو یہ ساری ہستیاں جو مولا عباس پر سلام بھیج رہی ہیں، زندگی میں ایک بار نہیں، سال میں ایک مرتبہ سلام بھیجتے ہیں نہیں، مہینے میں ایک مرتبہ نہیں۔ اگلا جملہ زیارت کا، تقتدی و تروح، یہ ساری ہستیاں ہر صبح بھی سلام بھیج رہی ہیں، ہر شام بھی سلام بھیج رہی ہیں، ہر صبح و شام مولا عباس پر سلام بھیج رہی ہیں۔ اور اس کے بعد ایک جملہ زیارت نامے کا، اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ۔ مولا عباس علیہ السلام کی شخصیت میں سے 4 کام اپنے چچا کی قبر پر کھڑے ہو کر امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں، چچا میں گواہی دیتا ہوں، اے فرزند امیر المومنین، میں گواہی دیتا ہوں آپ کے لیے کہ آپ نے تسلیم کا حق ادا کر دیا، سر جھکانے کا، حکم امام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا حق ادا کر دیا۔ مولا عباس علیہ السلام محض
تسلیم و رضا سے عبارت ہیں. تسلیم اور یقین کرنا مومنین معرفت امامت میں جس مرتبے پر مولا عباس علیہ السلام فائز تھے اس مرتبے پر جناب محمد حنفیہ بھی فائز نہیں تھے، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار بھی فائز نہیں تھے، اور جناب عبداللہ ابن عباس بھی فائز نہیں تھے. حالانکہ یہ بھی تو سارے ہاشمی تھے اور معمولی شخصیات نہیں ہیں، بڑی عظمت ہے ان کی. جناب محمد حنفیہ کا مقام کوئی معمولی نہیں ہے، معصومین کے بعد ان کا نام آتا ہے، لیکن مولا عباس کے بعد جناب عبداللہ ابن جعفر طیار معمولی ہستی نہیں ہے. تاریخ نے جنہیں بحر جود و سخا کے لقب سے یاد کیا ہے، سمندر سخاوت کا. عبداللہ ابن عباس معمولی شخصیت نہیں ہے جنہیں حبر الامت کے لقب سے یاد کیا گیا، رسول اللہ کی امت کا عالم کہا گیا جس شخصیت کو. یہ بھی معرفت میں مولا عباس سے پیچھے. دلیل یہ ہے کہ یہ تینوں شخصیات وہ ہیں جنہوں نے مدینہ میں اور مکہ میں امام حسین علیہ السلام کو مشورے دیے. امام حسین علیہ السلام کو عراق جانے سے منع کیا، کوفہ جانے سے روکا ہے، لیکن خدا گواہ ہے 28 رجب امام حسین علیہ السلام کے مدینہ چھوڑنے سے لے کر مولا عباس علیہ السلام کی شہادت تک ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں مولا عباس علیہ السلام نے آقا حسین علیہ السلام کو مشورہ دینے کی جرت کی ہو. محض تسلیم حکم امام کے سامنے. میں کون ہوتا ہوں آقا حسین علیہ السلام کو مشورہ دینے والا، آقا ایسا کریں اور ایسا نہ کریں، میں کون ہوتا ہوں؟ بلکہ ایک اہل علم میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے ایک جملہ لکھا کہ مدینہ چھوڑنے سے لے کے مولا عباس علیہ السلام کی شہادت تک کوئی بات مولا عباس کی تاریخ میں آ ہی نہیں سکی، کوئی بات نہیں آ سکی. وہ مقام ادب، کیا بادب شخصیت تھی. میں کون ہوتا ہوں کہ وقت کے امام کے سامنے بات کروں، بولوں. میں سراپا تسلیم ہر حکم پر فرماتے تھے لبیک یا سیدی و مولائی، لبیک یا سیدی و مولائی. اور امام بھی فرما رہے میں گواہی دیتا ہوں تسلیم، سر تسلیم خم کرنے کا آپ نے حق ادا کر دیا. والوفا، اور حق وفا ادا کر دیا، وفاداری. میں دوستوں کہا کرتا ہوں کہ اگر آل محمد کا گھرانہ دنیا میں نہ ہوتا، بہت سارے لفظ لغت کی کتابوں میں رہ جاتے اور لغت کی کتابوں میں دفن ہو جاتے، ان کو معانی نہ ملتے. لفظ وفا لغت کی کتابوں میں دفن ہو جاتا، وفا کو معنی نہ ملتا اگر مولا عباس علیہ السلام دنیا میں نہ آئے ہوتے. وفا یعنی عباس. کیا حق کے وفاداری ادا کیا ہے. اللہ اکبر. کسی کی سمجھ میں آنے والی ہے بات. مولا عباس کے بھائی بھی ساتھ تھے، بچے بھی ساتھ تھے، حرم ساتھ تھے. شیمر امان نامہ لے کر آیا ابن زیاد سے 9 محرم کو، اور آ کے پکار کے کہا عباس میں تمہارے لیے اور تمہارے بھائیوں کے لیے ابن زیاد سے امان نامہ لایا، لہٰذا آپ اپنے بھائی کو چھوڑ کے آ جائیں، آپ کے لیے امان ہے. مولا عباس علیہ السلام نے تو جواب دینا تک گوارا نہ کیا. وہ تو آقا حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس بھائی اگرچہ شمر فاسق و فاجر ہے لیکن اس کی بات کا جواب تو دینا چاہیے. مولا عباس علیہ السلام نے فرمایا تھا شمر میں تجھ پر بھی لعنت کرتا ہوں، تیرے امان نامے پر بھی لعنت کرتا ہوں. ہمارے لیے امان اور فرزند زہرا کے لیے کوئی امان نہیں.
رسول کے بیٹے کے لیے کوئی امان۔ شب عاشور جب مولا حسین علیہ السلام نے چراغ گل کر کے فرمایا تھا چلے جاؤ رات کی اس تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ، غنیمت جانو، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم سے کوئی سروکار نہیں، میرے اہل بیت میں سے بھی ایک ہاتھ پکڑ لو اور دور چلے جاؤ، اتنے دور چلے جانا کہ میری صدائے استغاثہ کل تمہارے کانوں تک نہ پہنچے۔ سب سے پہلے مولا عباس علیہ السلام اٹھے تھے، عرض کی تھی آقا اس زندگی کو کیا کریں گے جو زندگی حسین کے بغیر، آپ کے بغیر ہم جئیں، کیا کروں گا میں اس زندگی کو جس میں آپ نہ ہو؟ کہاں لائے گی دنیا اس وفا کی نظیر؟ اور مجھے پھر یہ بتائیں کہ کوئی کسی انسانی عقل میں یہ بات سماتی ہے 3 دن کا پیاسا اور فرات قبضے میں، اور پیاسا فرات سے نکل آئے اور یہ کہہ کر نکل آئے واللہ لا اذوق الماء وسید الحسین عطشان، خدا کی قسم عباس پانی چکھے گا بھی نہیں جب تک میرا سردار حسین پیاسا۔ عباس پانی چکھے گا بھی نہیں جب تک میرا سردار حسین پیاسا۔ روز عاشور جب مولا عباس علیہ السلام حاضر ہوئے تھے نا آقا حسین علیہ السلام کی خدمت میں، آقا اب مجھے بھی اذن جہاد دیجئے۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا یا عباس انت کبش و کتیبتی و حامل و لوائی، عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے، عباس تو میرے علم کا اٹھانے والا ہے، تو میرے علم کا اٹھانے والا۔ کیا حق علمداری ادا کیا، کیا حق علمداری ادا کیا۔ علم کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانی تاریخ پرانی ہے۔ انسانیت کے آغاز سے علم کا آغاز ہوا ہے۔ انبیاء نے علم اٹھائے، اوصیاء نے اٹھائے، اولیاء نے اٹھائے، ائمہ نے اٹھائے۔ آدم علیہ السلام سے امام زمان تک جب ظہور ہوگا علم اٹھائیں گے۔ ہر نبی ہر امام نے علم بلند کیا، لیکن علمدار لقب کسی کا نہ ہوا سوائے ام البنین کے بیٹے عباس۔ آیت اللہ اشتہاردی کی کتاب ہے فارسی میں مقتل کی، سوگ نامہ آل محمد، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ اموال منہوبہ کربلا سے جو اموال لوٹے گئے، یہ لوٹے ہوئے اموال یزید کے سامنے پیش کیے گئے۔ ان اموال منہوبہ میں مولا عباس علیہ السلام کا وہ علم بھی تھا جو روز عاشور اٹھایا ہوا تھا۔ یزید کے سامنے علم آیا تو اس نے کھولا، دیکھا جو پھریرا تھا جگہ جگہ سے تیروں سے زخمی تھا، اس کا دستہ بھی زخمی تھا، صرف دستہ، وہ ہاتھ ڈالنے کی جو جگہ تھی اس پر کوئی زخم نہیں تھا تیر تلوار کا۔ یزید نے پوچھا مجھے بتایا جائے کہ کربلا میں اس علم کے اٹھانے والا کون تھا؟ بتایا گیا حسین کے بھائی عباس ابن علی۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں 3 مرتبہ یزید اٹھا اور بیٹھا اور کہتا ہے ہا قضا یکون وفاء الاخ لاخی، ایک بھائی سے وفاداری بھائی کی اس کو کہتے ہیں۔ کربلا میں علم گرا ہے تو علمدار کے ساتھ گرا ہے۔ سامعین گرامی، مولا عباس کو یہ فرمایا یا عباس انت کبش کتیبتی، تو میرا سپہ سالار ہے، حامل لوائی، تو میرے علم کا اٹھانے والا ہے۔ اذا مضیت فتفرق عسکر، عباس تو چلا جائے گا تو میرا لشکر ختم ہو جائے گا۔ عزادارو، آپ شہداء کی ترتیب سے واقف ہوں گے۔ آخری شہادت فرزند رسول امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے چند لمحے پہلے مولا حسین علیہ السلام کی گود میں
امام حسن علیہ السلام کا 11 سال کا بیٹا جناب عبداللہ ابن حسن شہید ہوئے۔ عبداللہ ابن حسن سے پہلے شہادت شہزادہ علی اصغر کی شہادت ہے، ان سے جو پہلے شہادت ہے وہ مولا عباس علیہ السلام کی شہادت ہے۔ باقی جتنا لشکر تھا، اصحاب تھے، انصار تھے، بھائی تھے، بھتیجے تھے، وہ سب قربان ہو چکے تھے۔ مولا عباس علیہ السلام کے بعد صرف 3 شہادتیں ہیں۔ علماء نے اس جملے کی وضاحت کی، پھر مولا حسین علیہ السلام نے کیوں فرمایا؟ لشکر تو سارا پہلے قربان ہو چکا تھا، عباس تو چلا جائے گا تو میرا لشکر ختم ہو جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں مولا حسین کا جملہ بتاتا ہے مولا حسین اکیلے عباس کو لشکر سمجھتے تھے، تنہا عباس مولا حسین کی نگاہ میں ایک لشکر تھا۔ اور تاریخ نے جملہ لکھا ہے، آپ جانتے ہو روایات میں اختلاف ضرور ہے، لیکن محققین یہی کہتے ہیں کہ یزیدی لشکر کی جو تعداد تھی کربلا میں وہ 30,000 ہے، اور یہ 30,000 کا لشکر بھی یکبارگی نہیں آیا، قسطوں میں آیا۔ سب سے پہلے ہو آیا تھا 1,000 کا دستہ لے کر، 3 محرم کو عمر بن سعد آیا 4,000 کا دستہ لے کر۔ اس نے پھر قاصد بھیجا ابن زیاد کی طرف اور سپاہ بھیجی جائے، پھر ایک 2,000 کا دستہ آیا، پھر قاصد بھیجا اور سپاہ بھیجی جائے، پھر ایک 5,000 کا دستہ آیا۔ ابن زیاد نے پوچھا تو جو بار بار سپاہ کا تقاضا کر رہا ہے مجھے بتا تو صحیح حسین کا لشکر کتنا بڑا لشکر ہے؟ اس وقت ابن سعد نے کہا تھا ابن زیاد حسین کا لشکر تو کوئی بڑا لشکر نہیں ہے، 72 افراد ہیں، ولیکن فیہم عباس، لیکن حسین کے لشکر میں ایک عباس بھی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ دو ہستیاں آل محمد کے گھرانے میں، دونوں کی ولادت اسی ماہ شعبان میں، جن کی ولادت کے بعد جن کے بازو چومے گئے، ایک رسول اللہ کی بیٹی جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ، جب آقا زادی زینب صلوات اللہ علیہ کی ولادت، لفظوں کا ذمہ دار نبی کریم نے جب اپنی بیٹی کو اٹھایا، پیشانی پہ بوسہ دیا، پھر ننھے ننھے بازو پکڑ کے زینب کے بازوؤں پہ بوسہ دیا۔ اور دوسری ہستی مولا عباس علیہ السلام کی، جب ولادت باسعادت ہوئی نا، مولا امیر المومنین علیہ السلام نے بیٹے عباس کو اٹھایا تو امیر المومنین نے بیٹے عباس کے بازو چومے، اور صرف مولا علی علیہ السلام نے نہیں، 5 معصومین نے مولا عباس کے بازو چومے۔ مولا علی علیہ السلام نے زندگی میں چومے، امام حسن علیہ السلام نے بھی زندگی میں چومے، امام حسین علیہ السلام نے زندگی میں بھی چومے، اور کربلا میں کٹ جانے کے بعد بھی چومے۔ کٹے بازو خاک کربلا سے اٹھا کے بازو چومے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی چچا عباس کے بازو چومے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی آقا کے بازوؤں پہ بوسہ دیا۔ اور زدارو ان بازوؤں کی قدر و قیمت جانتے ہو، قیامت کا جب دن آئے گا نا، جناب سیدہ طہرہ مقام شفاعت پر فائز ہوں گی، نبی کریم فرمائیں گے یا علی میری بیٹی زہرا سے پوچھو میری امت کی شفاعت کے لیے کیا سامان لائی ہے۔ مولا امیر المومنین جب سوال کریں گے، سیدہ طہرہ عرض کریں گی، دامن پھیلا دیں گی اور عرض کریں گی یا بتا کفانا لاجل ھذا المقام الیدان المقطوعتان من ابنی العباس، بابا میں آپ کی امت کی شفاعت کے لیے عباس کے کٹے بازو لائی۔ یہ بازو ہوں گے جو گناہگاروں کی شفاعت کا سبب بن جائیں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ کریم اللہ بحق محمد وآل محمد، بحق باب الحوائج مولا عباس علیہ السلام، جتنے مومنین تشریف فرمائے مولا سب کی حاجات کو پورا فرما۔ اے کریم اللہ جو مومنین بیمار ہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ التماس سے دعا کی ہے، ایک بچے کا آپریشن ہوا ہے، کریم مالک انہیں
آقا عباس علیہ السلام کے صدقے میں شفا عطا فرما۔ کریم مالک جو مومنین بے اولاد نیک اولاد عطا فرما، جتنے مومنین تنگ دست ہیں سب کو وسیع حلال اور رزق نصیب فرما۔ اے کریم مالک دنیا میں کسی مومن کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرما۔ اے پروردگار تمام حاضرین کے گھروں میں اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ہمیں اس راہ محبت و ولایت پر استقامت عطا فرما۔ کریم مالک بحق شہنشاہ وفا ہماری اولاد کو، اولاد کی اولاد کو، نسلوں کو اس راہ محبت ولایت آل محمد پر گامزن فرما۔ امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور تمام ملتمسین دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔